علی گوہر بلوچ صاحب، پہلے تو ایک بڑا کہ سمپل سا سوال جو کہ آج خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تو تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے اور یہ حتمی احتجاج کر رہی ہے تو بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے جو بیٹے ہیں ان کو اس احتجاج میں شامل ہونا چاہیے یا ہونا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کریں، جب نون لیگ نے پروٹیسٹ کیے ماضی کے اندر، تو کیا حسن نواز، حسین نواز ان کے احتجاج میں شامل ہوتے رہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حسن نواز اور حسین نواز نے کبھی بھی آپ کی ملکی سیاست میں کبھی بھی انہوں نے حصہ نہیں لیا، لیکن اس کے برعکس بشرا بی بی جو ہیں وہ تو ہمیشہ انہوں نے کبھی 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں، کبھی لیکن بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے بھی تو حصہ نہیں لیا، جو بانی پی ٹی آئی کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی کبھی حصہ نہیں لیا سیاست میں پاکستان کا۔ کبھی پارٹی نہیں، ظاہر ہے یہاں پر تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو مطلب ہے کہ جیل سے نکلوانا ہے، اور اس کے لیے تو پھر سارے کوشش کرتے ہیں کہ مطلب ہے ڈو اینڈ ڈائی کی۔ ہم نے کبھی ڈو اینڈ ڈائی کی سیاست تو نہیں کی، ہم نے کبھی پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کی تو سیاست نہیں کی۔ تو وہ جو ادھر بیٹھ کر ہدایات دے رہی ہیں، ان کو چاہیے نا کہ خود بھی اس احتجاج میں جہاں پر لوگوں کے بچوں کو بلا رہے ہیں خود بھی تو آئے نا، خود بھی تو شامل ہو نا اس احتجاج پر۔ جب پنجاب میں بزدار کو لگوانا ہو تو بشرا بی بی ایکٹیو ہوتی ہیں، جب فرح گوگی کے ذریعے پنجاب میں لوٹ مار کرنی ہو تو بشرا بی بی ایکٹیو ہوتی ہیں، جب دیگر معاملات چلانے اور ٹرانسفر پوسٹنگ پنجاب میں کرنی ہوتی تھی اور آر پی اوز اور ڈی سی اوز لگانے ہوتے تھے اور ڈی سیز لگانے ہوتے تھے، تب بشرا بی بی سیاست میں ان ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیاست میں۔ جہاں تک اقربا پروری کی بات ہے، مجھے یہ بتائیں، ایک ایک خاندان، کئی ایسے خاندان اس وقت عمران نیازی کے تمام جو بہنیں ہیں وہ سیاست میں ہیں، اس وقت ان کی اہلیہ وہ سیاست میں ہیں، اس وقت ان کے اور پارٹی کے سارے مفادات لیتے ہیں۔ جب ان کی تلاشی لی جائے اور چیک کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ سلائی مشینیں تھی ہمارے پاس، اس نے اربوں روپے بنا دیے۔ تو یہ تو اور آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی دیکھ رہے، شاید ہی ان کا کوئی فیملی کا کوئی 18 سال سے کم عمر کا بچہ ہو جس کو انہوں نے ابھی تک ٹکٹ نہ دیا، اور موروثی سیاست کا ہے۔ اس طرح سے بے شمار خاندان ہیں ان کی پارٹی کے اندر جہاں 3 4 2 ٹکٹیں دی گئی ہیں۔ KPK میں اس طرح کے کئی خاندان ہیں، مجھے بتائیں جو 2 3 اور موروثی سیاست کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پاکستان میں موروثی سیاست تو چل رہی ہے نا علی گوہر بلوچ صاحب، وہ تو تمام تر پارٹیز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اپنے موقف کی بات نہیں کر رہا، میرا تو موقف یہ ہے کہ اگر سیاست میں کوئی بھی، چاہے وہ کوئی خاندان ہو، فیملی ہو، اگر وہ عوام کی سیاست کرتے ہیں کسی بھی پارٹی سے ہو اور وہ عوام کو ٹائم دیتے ہیں، عوام کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس میں سیاست کرنے میں کوئی حق نہیں، مطلب ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ان کا موقف ہے نا، یہ لوگ موقف اختیار کرتے ہیں کہ موروثی سیاست، تو موروثی سیاست ان کی پارٹی کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ یہ تو دوسرے لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ موروثی سیاست ہو رہی ہے۔ تو بے شمار خاندان ہیں جو ٹکٹوں پہ ٹکٹیں، ایک ایک گھر میں 3 4 ہیں، کوئی خواتین اسپیشل سیٹ پر ہیں۔ اچھا، کوئکلی رسپونڈ کر دیں علی گوہر بلوچ صاحب کہ جو تحریک انصاف پر یہ الزام بھی لگ رہا ہے خواجہ آصف کی جانب سے کہ یہ بیرونی طاقتوں سے مدد لینا چاہتے ہیں یا ان کی مدد لے رہے ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ کون سی بیرونی طاقتیں ہیں؟ بالکل، دیکھیں یہ تو بڑی کلیئر بات ہے، کوئی ان کا وہ ٹرمپ کے رشتہ داروں کے ساتھ سیلفیاں بنا کے بھیج رہا ہے، پوری پارٹی کے لوگ ان کے بیانات دے رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ آ جائے گا تو فون کال آئے گی اور سب کو چھوڑ دیا جائے گا، اور امریکہ کے پارلیمنٹ کے اور وہ لوگوں سے جو ہے یہ خطوط لکھوا رہے ہیں۔ تو پہلے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے، پہلے تو کہتے تھے، سائفر لہراتے تھے کہ امریکہ نے ہمیں اتارا ہے، سازش کی ہے، آج اسی امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے منتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنی ہر بات، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا کہ کوشش کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کوشش کر رہے ہیں۔ ایک منٹ، میں مندوخیل صاحب سے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ کرنا ہے۔ مندوخیل صاحب، جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں، تحریک انصاف، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، جی میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف۔ قادر مندوخیل صاحب، تحریک انصاف یہ کوشش کر رہی ہے، بلکہ یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بار جو بانی پی ٹی آئی کو جیل سے ہم نے رہا کروانا ہی کروانا ہے اور ہم بھرپور کوشش کرنے جا رہے ہیں اس بار۔ یہ آپ کہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس بار آپ کو لگتا ہے کہ اس دور حکومت میں، چلیں ہم بات کرنے، آپ کو بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آتے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے، نہ تو ٹرمپ اس کو باہر نکال سکتا ہے، نہ امریکی کانگریس کے ممبران اس کو نکال سکتے ہیں، اور اگر ایسے ہے تو ماضی میں کیا امریکہ نے پاکستان پہ پریشر نہیں ڈالا
آپ کے سامنے کی بات ہے. دوسری بات یہ جو نقوی صاحب بتا رہے کہ انہوں نے عدالت پہ حملہ کیا ہے, کیا آپ نے کون سا پریشر ماضی میں رہنمائی فرما دیجیے گا, کون سا پریشر ماضی میں ڈالا گیا؟ آپ اس کا دیکھ لے, نواز شریف صاحب کا دیکھ لے, ایٹم بم کے لیے کلنٹن نے اس کو آفر بھی کیے, دباؤ بھی ڈالا, اس نے دھماکہ کر دیا, نہیں مانا تو کیسے وہ کریں گے؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ سپریم کورٹ کی بات کرے, کیا سپریم کورٹ میں انہوں نے شلوار قمیض نہیں لٹکا ہے؟ کیا ان کے عارف علوی اور دوسرے لوگوں نے پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا ہے؟ 9 مئی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں تو یاد رکھنا چاہیے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا بحیثیت قانون کے طالب علم, یہ کسی شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں پڑے. ان کو کوئی جرنل فیس ٹائپ کا آدمی نہیں ملے گا, نہ ٹرمپ انکل آئے گا ان کو بری کرنے کے لیے. ان کو رہائی ملے گی عدالتوں سے. یہ عدالتوں میں اپنا کیس پیش کر دے, گواہی اگر حکومت کے پاس, پروسیکیوشن کے پاس نہیں ہوگی تو بری ہو جائیں گے. شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں بری ہوں گے. یہ جتنا مرضی زور لگا لے, جتنا مرضی پاکستان کی سالمیت کو دھمکی دے, یہ آپ دیکھیں گے 24 تاریخ کو شام کو یا 25 کو آپ نقوی صاحب کو بلا لے, علی گور بلوچ صاحب کا, پھر آپ کے سامنے بولوں گا. یہ اسی طرح جو ہے نا وہ غبارے سے ہوا نکل جائے گی اور پھر جا کے ایک نئی تاریخ اور نئی دھمکی دینے کی بات کریں گے اور اسی تنخواہ میں 5 سال کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا نقوی صاحب, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے سوالات ہیں, لیکن مختصر یہ آپ بتائیے گا کہ جو برطانوی اخبار دی گارجین ہے اس کی ایک رپورٹ سامنے آتی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر فوج کسی ڈیل یا مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں کیا کون سی بات ہے. لیکن میں ذرا پہلے موروثی سیاست کا مطلب سمجھا دوں اپنے دوست کو جو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے علی گوہر. بات یہ ہے کہ ایک 25 سالہ نوجوان تاج حیدر جیسے لوگ اور مختلف سینئر لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے, کیونکہ اس کے نام کے ساتھ زرداری یا بھٹو لگایا گیا ہے, اس کو چیئرمین بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح تو بشرا بی بی کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوا ہے, اس کی کیا قربانی ہے؟ علیمہ بی بی کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوا ہے, کیا قربانی ہے, کیا پارٹی میں عہدہ ہے؟ او بھائی ایسا طرح بات کرو تو ایک انگلی سامنے کی طرف بھی, 3 آپ کی اپنی طرف بھی آ رہی ہے. آپ زرداری بھٹو کہہ رہے ہو. آپ مجھے بتاؤ, عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میرے ماں کا تعلق لاہور سے, میرے باپ کا تعلق نیازی سے, پتہ نہیں میں کیا ہوں. یہ تو عمران خان خود کہتے ہیں. جب آپ کو اپنا نہیں پتا کہ آپ کون ہو, ہم تو فخر سے کہتے ہیں پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نقوی صاحب کا مکمل کر لیں ہم پوائنٹ. جی نقوی صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے, دوسرے جو ہیں وہ نواز شریف جو ہیں وہ ضیاء الحق کو اپنا باپ کہتے تھے, اور جو کن جنرلوں کی گودوں میں پل کے یہاں جوان ہوئے. اور وہ قوم کا باپ کون کہتے تھے؟ قوم کا باپ ہے باجوہ. ارے بھائی کس کا باپ تھا؟ آپ خود کہہ رہے قوم کا باپ ہے. پھر جب سوال آپ سے کیے قوم کا باپ تو ہمیشہ ہوتا ہے, یہ تو 3 سال کے لیے ہوگا, پھر جواب نہیں تھا. یہ جائز نہیں ہے. نقوی صاحب لاسٹ منٹ ہے جی, کو بولنے دے رہے اور میں خاموشی سے سن رہا جی آپ اپنا موقف مکمل کریں اپنا. وہ قوم کا باپ کون تھا وہ بتا دو. تو ان کو بڑی زور کی لگتی ہے جب سچ بولا جاتا ہے, اس لیے ہو رہے, اسی لیے اچھل رہے ہیں اتنے. کیا میں دکھاؤں کہ جو ضیاء الحق کے جنازے کے اوپر کیا تقریر کی تھی نواز شریف میں؟ آپ چلا دیجئے اور پھر یہ دیکھیے یہ بات کر رہے ہیں. بھئیہ ٹکٹ کا نقوی صاحب لاسٹ کومنٹ دیں, بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. میں آپ چاہ رہا ہوں اپنی بات مکمل کر لیں. آپ جو عمران خان نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ ہم نے کرپشن کے پلیٹ فارم کو سپورٹ کیا تھا, اس کے اینٹی کرپشن پلیٹ فارم کو. نقوی صاحب بانی پی ٹی آئی باہر آ رہے ہیں, نقوی صاحب بانی پی ٹی آئی باہر آ رہے ہیں, آپ کو دکھائی دے رہے ہیں باہر آتے ہیں؟ فرانس کے اندر وہ 190 ملین پونڈ کس نے ہڑپ کیا ہے؟ چوری کر وہ کے توشہ خانے کی انگوٹھیاں کس نے چورائی کی؟ نقوی صاحب بہت بہت شکریہ. وکیل